اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں نہ تو کوئی مولوی ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، اور نہ ہی کوئی اتنا پڑھا لکھا ہوں، لیکن میں ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک طالب علم ہوں، اور مجھے ایک بات پہ اتنا زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ اپنی امت مسلمہ کی حالت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ ترس بھی آ رہا ہے، غصہ بھی آ رہا ہے، اور دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ابھی ان کا کس طرح ہم حل نکالیں اور کیا کریں۔ ان کا اللہ ہی حافظ ہے، اور ہمارے مولویوں کی جو حالت ہے اگر اس کی طرف دیکھ لیں تو ہر کوئی اپنی جماعت، اپنی پارٹی اور اپنے ہی پیٹ کی خاطر اور اپنی انا کی خاطر دین کو نقصان ہی پہنچاتا چلا جا رہا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میری یہ ویڈیوز پوری دیکھنا اور ضرور سننا، اور پھر دیکھنا کہ میں نے غلط بولا، کیا صحیح بولا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس قدر اپنے آپ کو اور اپنے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو بالکل بھی فکر نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ کتنا بڑا گنونا جو ہم لوگ کھیل کھیل رہے ہیں وہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ فرقہ واریت کیا ہے، اور یہ سنی، وہابی، شیعہ، دیوبندی یہ کیا چیز ہے۔ سب سے اچھی، پکی اور کام کی بات تو یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف ہماری سوچ اور دین کو نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ ہے، ذریعہ بن رہی ہے۔ اور اگر یہی ہم سوچیں کہ ہم اس کا حل کس طرح سے نکالیں گے اور ہم کس طرح مل جل کر رہیں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند بات ہوگی۔ کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے کہ قرآن پاک میں یا حدیث شریف کے کسی بک میں، کتاب میں وہابی کا، سنی کا، دیوبندی کا یا اس طرح کا کوئی ذکر آیا ہے کہ یہ جو بندے ہیں یہ کامیاب ہوں گے، یا فلانی جماعت میں جو شامل ہو جائیں گے وہ بالکل کامیاب ہوں گے، یا ان کی گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، اس طرح نہیں ہوتا۔ صرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یا مومنین کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ کہنا کہ یہ جماعت جو ہے یہ صرف مومنوں کی جماعت، ایک ہی جماعت ہے، یا ہماری جماعت ہی مومنوں کی جماعت ہے، ہم ہی مسلمان سب سے بڑے مسلمان ہیں، ہمارے علاوہ سارے مشرک کافر ہیں، یا یہ کہنا کہ دوسرے گستاخ ہی گستاخ ہیں، ہماری جو مطلب کہ جماعت ہے وہی دین کے اوپر چل رہی ہے، تو یہ سراسر زیادتی اور ناانصافی ہوگی اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ پلیز اقتدارہ اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے سے بچائیں، اور خاص طور پر ہمارے علماء حضرات جو ہیں وہ اس کام میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور وہ اس میں بہت زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری امت مسلمہ کو بٹنے میں، وہ جو مطلب بچانے میں، بٹنے سے بچانے میں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری امت مسلمہ اور ہماری آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ وچار کریں تو ہم لوگ بہت زیادہ، بہت بڑی جو تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ ابھی یہ بریلوی کیا چیز ہے بھائی، یہ ایک خاص طبقہ ہے جس کے ایک بڑے علماء جو بریلی شہر انڈیا میں ہے اس سے رہنے والے تھے، اس سے تعلق رکھنے والے تھے، اور اس کو ماننے والے جو اس کی باتوں پہ عمل کرنے والوں لوگوں کو بریلوی کہنا شروع کر دیا۔ پلیز ایسا نہ کریں۔ اور دیوبند کیا ہے؟ یہ بھی انڈیا کے اندر ایک مدرسہ ہے مسلمانوں کا، دارالعلوم دیوبند، اور اس سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یا ان کی پیروی کرنے والے لوگ یا ان کو اچھا سمجھنے والے اور ان کو ماننے والوں کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا۔ یہ کچھ بھی ایسی جماعت یا کچھ بھی ایسا ایک چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ چل پڑیں اور اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیں امت مسلمہ کو۔ اور یہ وہابی کیا ہے؟ یہ بھی مطلب کہ اہل حدیث ہے، مسلمان ہیں، ان کے بھی ایک بڑے علماء گزرے ہیں جن کا عبد الوہاب نام ہے، اور ان کو وہابی کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی مطلب یہ ہیں، وہ ہیں، ان میں یہ خامیاں ہیں، وہ خامیاں ہیں۔ اسی میں کوئی خامیاں ہو سکتی ہیں، ہر جماعت میں ہو سکتی ہیں،
کیا آپ میں سے کوئی بھی ایک بندہ، کوئی بھی ایک جماعت یہ گارنٹی دے سکتی ہے کہ جو ہماری جماعت میں شامل ہو جائے گا ہم اس کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا، کوئی بھی عالم ایسا نہیں کر سکتا۔ تو میری حکومت پاکستان اور تمام علماء اکرام سے اپیل ہے کہ جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھے سنے، پلیز اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور سوچیں۔ تو اگر ہم اس بات پہ کنٹرول نہ کر سکے یا ان باتوں کے اوپر عمل نہ کیا یا اس کے بارے میں نہ سوچا تو آنے والے وقت میں نہ جانے ہم کتنی جماعتیں بنا چکے ہوں گے، اور تھوڑے تھوڑے اختلافات کی وجہ سے ایک جماعت سے دوسری جماعت، دوسری تیسری جماعت، اور ہم کتنی زیادہ جماعتیں بنا کے امت مسلمان کو تقسیم تک کرتے جائیں گے۔ تو خدا را مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنے دین کا نقصان کر رہے ہیں، اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا دین تو اتنا پیارا اور سادہ ہے، وہ کہتا ہے کسی پہ لعنت بھی نہ بھیجو، کیونکہ اگر وہ لعنتی نہیں ہے یا اس کا حقدار نہیں ہے تو وہ بھی آپ کے اوپر پلٹے گا۔ اور کسی کو کافر مت کہو، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ایمان کا بلا کرو اور اپنے ایمان کا بارے میں سوچو کہ وہ آپ کے اوپر نہ لوٹ جائے۔ تو پلیز خدا را ان باتوں سے پرہیز کریں اور ایک امت بن کے رہیں، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ دنیا کے کافر جو ہیں وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو تقسیم کرتے کرتے وہ آپ لوگوں کے اوپر ایسا وار کریں گے اور آپ لوگوں کو وہ کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ان کے وار ہیں، سمجھ لو کہ یہ بھی آپ لوگوں کو کمزور کرنے کے طریقے ہیں۔ یہ تو چلو ایک دنیاوی لحاظ سے آپ لوگوں کو نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان آپ لوگوں کی آخرت کا نقصان ہے، یا کسی مسلمان بھائی کو اگر کسی آپ کی بات کی وجہ سے تکلیف ہو جائے گی تو وہ دیکھو کہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو پلیز میرے بھائیوں، آج کے بعد آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ ہم لوگ بس جو بھی پوچھے کہ آپ کون ہیں یا کس کا مطلب سیکٹ سے یا کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کا مذہب فرقہ کیا ہے، آپ یہی بس جواب دیں کہ بس ہم مسلمان ہیں، بس صرف مسلمان ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی مسجد میں نمازیں پڑھو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو۔ ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر جماعت میں ہوتی ہیں، اختلافات ایک گھر میں رہنے والے افراد میں بھی ہوتے ہیں، تو ایک غلطی یا چھوٹی موٹی اختلافات کی وجہ سے آپ کہیں کہ یہ فلانی پارٹی کا بندہ ہے یہی اختلاف کرتا ہے، فلانی پارٹی کا بندہ ہے یا فلانی جماعت کا بندہ ہے یہ غلطیاں صرف وہی کرتے ہیں، فلان پارٹی کے لوگ ہیں، فلان جماعت کے لوگ ہیں وہی صرف گستاخ ہوتے ہیں، یا فلان جماعت کے لوگ ہیں وہی صرف شرک کر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے، یا فلانی جماعت کے لوگ ہیں وہ یہ گناہ کریں گے۔ ہر جماعت کا بندہ، ہر پارٹی کا بندہ گناہ گار ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسی پارٹی، کوئی بھی ایسی جماعت پاکستان میں موجود نہیں ہو سکتی، بلکہ پوری دنیا میں کوئی ایسی اسلامی جماعت نہیں ہو سکتی جس میں کوئی مطلب ہر بندہ پاک صاف ہو۔ ہر پارٹی میں، ہر جماعت میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پلیز جو لوگ آپ کو پسند نہیں ان کی باتیں یا آپ کسی بات پہ اختلاف کرتے ہیں تو ان کو پیار سے سمجھائیں، دلیل کے ساتھ سمجھائیں، اور یہ مت کہیں کہ سنی وہابی یہ ہے اور دیوبندی یہ ہے، اس طرح مت کریں۔ صرف یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ آپ کی غلطی ہے۔ اگر وہ مان لے تو بہت اچھی بات ہے، وہ اس گناہ سے بچ جائے گا اور آپ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر وہ نہیں آپ کی بات مانتا تو وہ خود بخود گناہ گار ہوتا رہے گا، اس کا صرف اس کو گناہ ملے گا۔ تو پلیز یہ سنی وہابی اور دیوبندی والا چکر چھوڑ دیں اور صرف مسلمان بن کر رہیں، اور غلطیوں پہ دوسروں کو ضرور سمجھائیں، لیکن یہ پارٹی بازی اور یہ جماعت بندی یہ سب کو چھوڑیں، ایک مسلمان بن کے رہیں۔ پلیز پلیز خدا را اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو میری یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے، اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی میری بات بری لگی ہو کسی جماعت کو، تو کسی مسلمان کو بھی بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ میرا ایک حق تھا، فرض تھا کہ میں جو بات مجھے بری لگ رہی ہے میں ضرور لوگوں تک پہنچاؤں اور سمجھاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔